جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ذکر کیا کہ اس زبان کی آپ انگلی لگا کے فرماتے اس زبان کی حفاظت کرو، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں۔ کبھی آپ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان کوئی زبان سے بول لیتا ہے، اللہ کو وہ بول اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کبھی اسی زبان سے ایسا بول نکل پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں بندے کو۔ تو ایک بیماری زبان کی ایسی بھی ہے کہ اگر وہ بیماری لگ جائے، اور آج کل اچھے اس بیماری میں ملوث ہے، یہ کینسر سے ایڈز سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایڈز کسی کو لگ جائے دنیاوی نقصان ہے، جسم چلا جائے گا، موت ہو جائے گی، لیکن یہ بیماری لگ گئی تو آپ کا جو ہے نامہ اعمال الٹ ہو جائے گا، جنتی بندہ جہنمی اللہ جو ہے اس کو بنا دے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے، وہ بندہ اگر تھوک پھینکے میٹھے کنویں میں تو وہ کڑوا ہو جائے۔ اور ہماری زبان میں، ہمارے معاشرے میں، عربی میں بھی اس کو کہتے ہیں غیبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا غیبت آپ جانتے ہو کسے کہتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں، آپ سے بہترین کوئی معلم نہیں، آپ سے بہترین کوئی سمجھانے والا نہیں، سرکار آپ بتا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جو ہے غیبت اسے کہتے ہیں، غیبت اسے کہتے ہیں اپنے بھائی کی اس طور پر ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا کسی کے سامنے کہ اس تک وہ بات پہنچے، اس تک وہ خبر پہنچے اور اس کو ناگوار گزرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جو اس میں پائی جاتی ہے پھر بھی غیبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بات، وہ عیب اس میں پایا جا رہا ہے جس کے سامنے تم نے ذکر کر رہے ہو، وہ عیب اس بندے کا ہے اس میں، پھر تو یہ غیبت ہے۔ اگر تم ایسی چیز ذکر کر رہے ہو اس میں نہیں ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر گناہ ہے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اماں صفیہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 زوجہ محترمہ، ان میں سے ایک کا نام امی صفیہ بھی ہے۔ امی صفیہ قرآن کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، جتنی جو ہے ازواج مطہرات ہیں، وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اپنی ماں سے زیادہ ان کی عظمت دل میں ہوگی تو ایمان ہے، اگر ان کی عظمت دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جن کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں، جن کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، جن کے دل میں صحابہ کی عظمت محبت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھ کر دوستی کرو، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو حضور کا گستاخ ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت میں سے ازواج مطہرات بھی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ کے بارے میں جو ہے کیونکہ ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا،
تو ان کی نقل اتاری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. فرمایا آپ نے ایسی بات کی اگر اس کو میٹھے سمندر کے پانی میں بھی ڈالا جائے تو وہ اپنا رنگ تبدیل کر دے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ بیمار تھا تو حضور نے فرمایا حضرت زینب سے، یہ بھی حضور کی بیگم ہے، حضرت زینب، دو زینب ہے، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور ایک زینب بنت جحش، ماشاءاللہ یہاں جتنا مجمع موجود ہے ساروں کو کچھ نہ کچھ کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں اپنے پیاروں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں. ایک کا نام حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا کا نام حضرت امی عائشہ رضی اللہ، تیسرا کا نام امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا کا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچواں کا نام جو ہے حضرت زینب بنت جحش، چھٹا کا نام زینب بنت خزیمہ، ایک کا نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام امی صفیہ جو بھی ذکر ہو رہا ہے امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام امی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام امی سودہ رضی اللہ. تو ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اعجاز صاحب، اس کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، تو امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار تھا، توجہ سے بات سننے کی ہے، بیمار تھا. تو حضرت زینب بنت خزیمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ جو ہے نا سفر کے لیے آپ اس کو دے دو، تو اس نے آگے سے کیا کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکل کے فرمایا اس یہودن کو میں دے دوں، یہودن کو دے دوں. نبی علیہ السلام کیونکہ ازواج مطہرات ہیں، آپس میں کہہ سکتے ہیں، آپس میں ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، آپس میں تو اس نے یہ جملہ بولا. حدیث میں آتا ہے 3 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات نہیں، 3 مہینے تک، یہ سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو. اس کی وجہ سے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، گھر تو تباہ ہو گئے، معاملات تباہ ہو گئے، اخلاق تباہ ہو گئے، ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کسی کی غیبت کرنا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کی برائی، ایسی برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے، کسی کے سامنے کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ اخلاقاً ہو، دیناً ہو، مال کے اعتبار سے ہو، جسم کے اندر کوئی ایسی ہو. اس کبڑے نے کہا، اس ٹڈے نے کہا، تو اس تک جب یہ بات پہنچے گی کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا، ناپسند سمجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ماعز، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب بولو رضی اللہ تعالی عنہم، وہ جو ہے ان سے اگر کوئی جرم ہو جاتا تو ان کے اندر ایک جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے بے چین ہو جائے، نیکی ہو جائے تو خوش ہو، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن گناہ ہو جائے بے چین ہو جائے. حضور فرماتے جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فرمایا مومن صرف نام کہنے سے مومن نہیں ہوتا، میں مومن ہوں نہیں، حضور نے بتا دیا جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس سے گناہ ہو جائے، وہ تڑپ اٹھے، ہائے میرا اللہ کیا کرے،
کھاتا اس کا ہوں، پیتا اس کا ہوں، پہنتا اس کا ہوں، ہاں سارے اعضاء اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے، وہ بے چین ہو جائے۔ فرمایا جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ مومن ہے۔ تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو گئی اور ماعز سے کوئی جرم ہو گیا۔ اب وہ تڑپ اٹھے، رسول اللہ کی مجلس میں آئے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، یا رسول اللہ دامن میرا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے، حضور کا غلام ہے، حضور کے نام پر مر مٹنے والا ہے، حضور کو چاہنے والا ہے، اور یہ ایسا آ رہا ہے۔ یہ حالانکہ چھپا بھی سکتا تھا لیکن تڑپ گیا۔ آج ہم حضور کے نام لیوا ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ کیا صحابہ کا طور و طریقہ ہے ہمارے اندر ہے؟ ہم صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مانتے ہیں یہ سب جانتا ہے۔ صحابہ کو سب مانتے ہیں لیکن صحابہ ہمارے لیڈر ہیں، حضور ہمارے رہبر ہیں، لیکن حضور کی کتنے مانتے ہیں، حضور کی کتنے؟ تو ماعز اسلمی سے گناہ، فرمائے یا رسول اللہ آپ نے منع کیا تھا، مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے ایک نہیں 4 مرتبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو سزا دے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیغمبر ہیں وہاں مدرس بھی ہیں، وہاں جو ہے استاد بھی ہیں، وہاں جو ہے امام بھی ہیں، وہاں مجاہد بھی ہیں، وہاں لیڈر بھی ہے، وہاں قاضی بھی ہے، ایک ہی وقت میں سب کچھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں اللہ نے بڑے ادھر امامت بھی کرا رہے ہیں، قاضی بھی فیصلہ بھی کر رہے ہیں، ادھر فیصلہ بھی، تو فرمایا جو ہے حد جاری کر دو۔ اس پر جب سزا جاری کی، اس کے بعد سزا کے بعد دو صحابی آپس میں بول رہے تھے یہ کتنا پاگل ہے، یہ کتنا پاگل ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے تھے اس پر اور یہ جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اس کے بارے میں ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ بعد میں آپ جب جواب دیجیے، بعد میں آپ نے دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور پھولنے کی وجہ سے اس کی ٹھانگیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دو صحابی آئے، وہ دونوں صحابی کو آپ نے بلایا، فرمایا اس کو کھاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ اس بدبودار اس کو کھائے؟ فرمائے جو تم نے ابھی اس صحابی کے متعلق بات کی ہے وہ تو جنت میں عیش کر رہا ہے، وہ جنت میں عیش کر رہا ہے۔ تمام ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابی جنتی، ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابی، بولے تمام صحابی جنتی، تمام صحابی جنتی۔ اللہ ہمیں صحابہ کا رفیق بنائے جنت میں، اللہ ہمیں صحابہ کا رفیق۔ فرمایا وہ تو جنتی، وہ تو جنت میں عیش کر رہا ہے، لیکن تم نے جو یہ بات کی ہے اس مردار کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر، اس مردار کو بھی کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ بدبو چلی، حضور بیٹھے ہوئے ہیں بدبو چلی، تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کسی نے مسلمان کی غیبت کی ہے، یہ اس کی بدبو ہے، یہ اس کی بدبو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، معراج پر گئے تو وہاں آپ کا گزر جو ہے نا جہنمیوں پر بھی وہ آپ کو دکھایا گیا، تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ مردے کھا رہے ہیں، کچھ لوگ مردے کھا رہے ہیں، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امتی ہیں جو غیبت کرتے تھے، یہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بھی، کیونکہ زنا کو انسان گناہ سمجھتا ہے لیکن اس کو کوئی گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ اور میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں،
آگے ہم کہتے ہیں کہ صوفی یہ گناہ ہے، کہتا ہے یہ میں بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں، منہ پر بھی کر سکتا ہوں، تو یہ کہنا بھی گناہ ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، غیبت سے بچانی ہے، اور جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ غیبت سننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی کسی بھائی کی عزت بچائی، اس کے سامنے کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا خاموش ہو جا، میرے سامنے ایسے بات نہ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب سے بتائے گا۔ فرمایا جس بندے کے سامنے کسی مسلمان کی بےعزتی ہو رہی تھی، وہ یہاں اس کی غیر موجودگی میں بےعزتی ہو، اور یہ خاموش کھڑا تھا، اس نے اس کی مدد نہیں کی، اس کی بےعزتی کو نہیں روکا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت چھوڑ دے گا اکیلا جس وقت اس کو ضرورت ہوگی۔ اللہ بچائے، اللہ تو خود اپنی زبان کو غیبت سے بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ جب امام بخاری کا بات مجھے یاد ہے، امام بخاری نام سب لیتے ہیں، کہتے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ سب بولے کیا ہے؟ وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری کی یہ بخاری کیوں بہت پیچھے وجہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے تک یہ بات پہنچی کہ غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، حضرت فرماتے میں نے کبھی بھی اس کے بعد غیبت نہیں، میں نے کبھی نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، محدثین میں دو بڑے محدث آتے ہیں، تابعین میں دو بڑے آتے ہیں، ایک کا نام ہے امام حسن بصری اور ایک کا نام ہے سعید بن مسیب۔ سعید بن مسیب جو ہے ابو ہریرہ کے داماد ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بڑے تابعی سعید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں امام حسن بصری ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی غیبت کرتا، پتہ کرتا کہ فلاں نے غیبت کی ہے، تو وہ اس کی طرف پھلوں کا ٹوکرا بھیجتے، آپ نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، آپ نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس اسے کہتے ہیں تو دنیا میں بڑے نیک کام کر کے گیا ہے، دنیا میں بڑے نیک کام، لیکن آخرت میں بالکل نیکی سے صفر ہو گیا، نمازیں بھی سب کچھ گئی، کیسے جائیں گی؟ اللہ کے پاس یہ حاضر ہوگا، ایک بندہ کہ اے اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے چغلی کی ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، اس کی نیکیاں لے کر دوسروں بندوں کو دی جائے گی، یہ بالکل کنگال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی بھی حفاظت فرمائے، نیکی کرنی اس کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر شرک اور بدعت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔